آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے سروں پہ آپ نے ہماری زندگیاں بدلی ہیں, ایسی بدلی ہیں. ہم نفرتوں میں گھرے ہوئے تھے بابا جان. آپ یقین کریں ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں تھے, لیکن آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہے. ہمیں تو صرف بس یہی بتایا گیا تھا, آج ایسے کرنا ہے, آج ایسے کرنا ہے, یہ دن ہے, یہ دن ہے, اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں ملنا, ہم سایوں سے ہم سب سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں بیمار کیوں ہوں. تو پھر جب میں نے اپنا محاصرہ کیا تو مجھے لگا کہ شاید نہیں, یقیناً میں ہی غلط تھی. تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا تھا, اپنا آپ کیسے ٹھیک کرنا تھا, یہ آپ نے بتایا ہمیں, جس کے لیے میں آپ کا دل سے بہت شکر گزار ہوں. یقین کریں ہمارے اپنے ماں باپ نے ہمیں اتنا نہیں سکھایا. انہوں نے ہمیں پیدا کیا, ہم ایک ٹپیکل لائف گزار رہے تھے کہ بس ایسا ہوتا ہے, یہ خاندانی روایات, رسم انا, سازشیں, یہ باتیں, ان میں گھرے ہوئے تھے. لیکن آپ نے ہمیں بتایا کہ ان سے کیسے نکلنا ہے. اس سے بڑھ کر, سب سے بڑھ کر بتایا ہمیں ہم انسانیت کیا ہے. اور آپ یقین کریں, میں کوئی بھی اب مسئلہ ہوتا ہے نا تو میں بابا جی کو آنکھیں بند کرتی ہوں, مجھے نظر آتے ہیں اور میں ان سے پوچھتی ہوں میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں, تو آپ پلیز مجھے گائیڈ کرتے ہیں. میں ان کو ایک روحانی کال کرتی ہوں اور ان کی گائیڈ لائن لیتی ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے روک دیں, اور میرے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو میں اگلے سے معافی مانگ لیتی ہوں. اور مجھے پہلے تو میرے میں بہت اکڑ تھی, اتنی اکڑ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور آپ یقین کریں میں وہ جیسے ابھی ایک کاکی اپنا دکھ بتا رہی تھی, پچھلی دفعہ بھی آپ نے ایک ٹاپک چھیڑا تو میں اتنا روئی, اس بار بھی اتنا روئی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اب میں نے دکھی بات کوئی نہیں کرنی. آج ڈاکٹر صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے تو آج ہم ذرا تھوڑا رو لیا, جو رونا تھا تھوڑا خوش رہیں گے کیونکہ موڈ چینج کریں گے. تو ورنہ میں آپ کو اپنی, جب مجھے دعا کروائی گئی تھی آج سے 1.5 سال پہلے, تو ڈاکٹر صاحب مجھے چیسٹ میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ گلٹی ہے اور یہ کینسر ہے. تو آپ یقین کریں کہ مجھے تو پٹے پہ لٹا دیا تھا سب نے اور کہہ دیا تھا کہ بس تیری لائف اب یہاں پہ اینڈ ہے. لیکن ایک اندر امید تھی, اور وہ امید آپ کے ایک کاکے نے دی کہ نہیں, آپ دیکھیں اپنے اندر جھانکیں آپ کہاں پہ غلط ہیں. تو واقعی میں غلط تھی, اور آج الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور وہ گلٹی ایسے غائب ہو گئی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں, وہ ایسے غائب ہوئی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں. اور وہ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ چپتائی لیب میں اپنا ٹیسٹ کروانے گئی تھی, وہاں ایک ڈاکٹر اونکولوجسٹ ڈاکٹر بیٹھی نہیں تھی, وہ مجھے کہتی تھی کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. تو میں نے باہر نکل کے ان کو کال کی, کاکا کو, آپ کے جو مزمل بھائی ہیں ان کو, تو انہوں نے مجھے کہا تھا یہ ڈاکٹر نے کہا ہے, اللہ نے تو نہیں کہا نا. بس یہ بات لے کے نکلی. اور آپ کو پتا ہے بابا جان, ایک دفعہ ایسا ہوا, سب سے پہلے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ ایک کرسچن کا قصہ سنا رہے تھے. وہ میرے ذہن میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ میں جب یہ بیمار ہوئی تو مجھے, میری ایک کولیگ ہے, میں جاب کر رہی تھی, تو اس نے مجھے نا ایک بابا جی کے بارے میں بتایا کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ دم کروانے. تب تک میں ابھی آپ سے نہیں جڑی تھی, تو نہ ہی مجھے ابھی کسی نے کاکے کے بارے میں بتایا تھا. تو انہوں نے مجھے کرسچن کے پاس بھیج دیا, تو مجھے نہیں پتا تھا وہ کرسچن ہے. میں تو اپنے دوست کے ریفرنس سے گئی تھی. تو اس نے میرے سے سب سے پہلے 10,000 20,000 مانگا, پھر 15,000, پھر 10,000. مجھے اس ٹائم لگ رہا تھا 10,000 دے کے بھی اگر میری یہ طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو کوئی نو ڈاؤٹ کوئی اتنا بڑا سودا نہیں ہے. شاید ایمان کچا تھا, بلکہ یقیناً میں نے اس کو 10,000 دے دیا. لیکن بابا جان اندر شاید کوئی مسلمان زندہ تھا, انسانیت زندہ تھی. وہ آپ کی ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کرسچن والی پوری سٹوری مجھے. تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے پاس بیٹھی, اس نے مجھے سامنے بٹھایا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا, پہلے اس نے میرے سے ساری ہسٹری پوچھی. تو میں نے جب اس کے پیچھے وہ جو کرسچن کی ایسے سلیوز بنی ہوتی ہے وہ میں نے دیکھی نا, تو مجھے فیل ہوا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کرسچن ہیں؟ تو انہوں نے بولا ہاں میں کرسچن ہوں, لیکن میں اہل بیت کے ماننے والا ہوں. پھر بھی میں چپ کر کے بیٹھ گئی. انہوں نے مجھے اپنے حساب سے پہلے باتیں پوچھی, کیا ہوا, کب ہوا, تیرے پہ بڑے کالے آئے ہیں, تیرے پہ تو جادو چل گئے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا. تو انہوں نے جب میرے پہ دم کرنا شروع کیا, بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک دم انہوں نے نا کچھ ہندو زبان میں منتر پڑھنا شروع کر دیے. جب انہوں نے وہ پڑھے تو اچانک میرے دل میں پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے زور زور سے کلو اللہ پڑھنی شروع کر دی. پتہ نہیں کیسے, حالانکہ میرے کوئی پری پلان نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, میں نے وہ اپنا دم پر, پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں 2 منٹ کے لیے وہ رک گیا. تو رک کے کہتا ہے کہ آپ کچھ پڑھ رہی ہیں؟ تو میں نے اس کو کہہ دیا نہیں. تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیوں میں تم پہ دم کر رہا ہوں نا, تو میں اپنا جو بھی پڑھ رہا ہوں نا وہ ہو نہیں رہا. تو میں خاموش رہی اندر سے, کیونکہ میں اندر سے ڈر گئی تھی کہ
جتنا مرضی بھی کوئی برا کر لے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور یہ تو ایسا گناہ ہے جو تجھے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. جہاں سے آئی ہے واپس لوٹ جا, رب معاف کر دے گا, لیکن یہ غلطی کبھی مت کری. یہ اندر سے دل یہ کہہ رہا تھا بار بار. میں قل اللہ پڑھتی گئی. اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں, اور ایسے میں نے والدہ کا نام بھی غلط بتا دیا. اس کے بعد اس نے پین منگوایا تو میں نے اللہ سے اتنی ہیلپ مانگی, اس کا پین ہی نہیں چلا. اس نے بازار سے نیا پین منگوایا, اس کی نب ٹوٹ گئی. مطلب وہ کچھ تعویذ لکھ کے دینا چاہ رہا تھا. پھر اس کے بعد اس نے مجھے خود ہی بولا کہ آج میرے سے نا کوئی کام نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. حالانکہ آج نہ ہی میری وہ دیویاں حاضر ہو رہی ہیں جو میں حاضر کرتا ہوں. تو ایسا کرو کہ تم نا واپس چلی جاؤ اور 3 دن بعد آنا. تو 3 دن بعد بابا جان میری عمرے کی فلائٹ تھی. میں نے اللہ سے توبہ کی, میں واپس لی. میں نے 10,000 کیا بھاڑ میں. میں نے گھر جا کے اللہ سے فوراً توبہ کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یا اللہ یہ بیماری جو ہے جائے نہ جائے, لیکن آپ کا ساتھ نہیں جانا چاہیے. میں روزے ہمیشہ کیا منہ دکھاؤں گی اللہ تعالیٰ کو. پھر مجھے مزمل بھائی کا 1-2 دن بعد کسی نے بتایا. پھر میں نے ان سے رابطہ کیا. پھر میں نے ان کو اپنی مسٹیک بتائی کہ یہ میرے سے مسٹیک ہو گئی. میں بیمار تھی, شاید میرا ایمان کچا ہو گیا تھا, لیکن میں نے ان کو بولا کہ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کرسچن ہے اور یہ کالے جادو یا کچھ اس طرح کرتے ہیں. میں نے ان کو تب بتایا, میں کہا وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا, ان کی میں ویڈیو دیکھتی تھی. میں تو اس کا انجام دیکھ کے بہت گھبرائی ہوئی تھی. تو خدا جانتا ہے کہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کرسچن ہے. جس نے مجھے بھیجا ان کو شاید پتا ہو کہ یہ کرسچن ہے, لیکن مجھے تو وہاں جا کے پتا چلا. لیکن میں نے وہاں شور یا واویلا اس لیے نہیں مچایا. میں کہا اس ٹائم یہ سمجھ لگی کہ میں نے کلو اللہ پڑھنی ہے, تو میں نے پڑھنی شروع کر دی. تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, تسلی دی. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو. پھر میں نے سورہ رحمان سنی 7 دن. اس کے بعد میں نے اللہ سے توبہ کی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آج اس بات کو 1.5 سال ہو گیا. ایسا دل پھرا, ایسا سب کچھ کایا پلٹی کہ اب تو میں جہاں بھی پھنس جاتی ہوں کچھ بھی میں آپ کو آواز دے دیتی ہوں. تو آپ یقین کریں مجھے ریاض نام تو بولا نہیں ہے ڈاکٹر. میں نے بتایا میرا نام نورین ہے. اچھا نورین ہے. آپ لاہور سے؟ جی ڈاکٹر صاحب لاہور سے ہوں. ابھی مدینہ منورہ ہے یا مکہ مکرمہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں ابھی مدینہ منورہ ہوں. مدینہ پہنچے. سلام کہنا سرکار کو سب کا, اور سارے پاکستان کے لیے دعا کرنا, خیر کی دعا کرنا. دوسرا کرسچنز جو ہیں وہ تو خود کافی زیادہ اسلام کے قریب ہیں, اور وہ ایک بہت بڑا مذہب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو جو آیا ہے اس میں کچھ خیالات کچھ لوگوں نے بیچ میں کیے خراب, لیکن حقیقت پہ قائم لوگ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو جو ہدایات دی تھیں, مجھے آج ایک واقعہ بار بار یاد آ رہا تھا. جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے انہیں پتہ ہوگا. تو روم کے لیے لشکر تیار تھا. روم کے بادشاہ سے کچھ جنگیں ہوئی تھیں, چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی تھیں. تو اب روم کے لیے لشکر تیار تھا. جب سرکار پردہ فرما گئے تو پھر کچھ دن کے لیے وہ لشکر جو تھا وہ رکا رہا. پھر حضرت ابوبکر نے اس لشکر کو بھیجا تھا, بعد میں سیدنا عمر کے دور میں بھی جاتا. تو وہ سرکار نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ یہ لشکر جب جائے گا راستے میں فلاں بستی آئے گی, وہ کرسچنز کی ہے لیکن وہ ان کے پادریوں کی ہے, خاص شاید آپ نے پڑھا ہوگا. تو سرکار نے کہا تھا کہ ان سے کسی قسم کا جھگڑا نہ کرنا, نہ ہی ان کے ساتھ اس راستے سے, یعنی ان کو نہیں آپ لوگوں نے ڈسٹرب کرنا, ٹھیک ہے, اور اس بستی والوں کو نہیں تنگ کرنا. ان کا اللہ سے ایک اپنا تعلق ہے. وہ یوں کہہ لو کہ وہ میرا خیال میں وہ کوئی روحانیت کے ہی یا کرسچینٹی کے وہ مجذوب ہوں گے, یا جن کے پاس اصل علم ہوگا بائبل کا اور وہ اس کے اوپر کاربند تھے. اللہ کہتے ہیں مختلف مذاہب میں مومن ہیں. تو پھر سیدنا عمر کے دور تک بھی وہ اس چیز کا خیال رکھا گیا, اس بستی والوں کو نہیں چھیڑا گیا, یا اس گاؤں یا اس شہر یا قصبے کو نہیں چھیڑا گیا. تو اسی طرح ابھی بھی اچھے کرسچن برے کرسچن, جس طرح اچھے مسلمان برے مسلمان, یہ سارے مذہبی طور پہ تو ہر طرح کے لوگ ہیں. جہاں تک وہ شخص کی روحانی علاج کی بات ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ اگر کہہ رہا تھا کہ میں اہل بیت کے ماننے والا ہوں, اس نے سلیپ بھی ہینگ کی ہوئی تھی اور وہ کرسچن تھا فیتھ وائز, تو روحانی علاج کر رہا تھا, وہ کس طریقے سے کر رہا تھا اور کون سے دیوی دیوتا حاضر کر تھا اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے. لیکن ویسے نہیں, وہ کہتے انہوں نے خود بتایا تھا کہ میرے پاس کالا علم ہے اور میرے پاس دیویاں ہیں جو میں, اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں کچھ ہندو الفاظ تھے, جو بھی الفاظ تھے. بہرحال چلیں, آپ نے وہ اپنی غلطی کی سزا کاٹی کہ 10,000 روپیہ انہیں دے دیا. خود آپ کل واللہ یا توحید آپ کو یاد آ گئی, آپ وہ پڑھتی بھی نہیں ہیں, اور آپ کو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میرے سے پڑھا نہیں جا رہا آپ کے اوپر یا کچھ. تو آپ کے الفاظ یہ گواہی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے.
ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام جو ہے، جو پیورسٹ فارم میں قرآن موجود ہے، ہم جو مسلمان ہی ہیں، دوسرے مذہبوں کو ہم نے کیا تبلیغیں کرنی ہے، کیا کہنا ہے، ہمارے پاس اپنا وقت ہی نہیں ہے اس پہ غور کرنے کا، اس پہ کھڑے ہونے کا، اس پہ سوچنے کا۔ آپ اتنی فلو میں بول رہی تھی اپنے جذبے میں، اور میری یہ فیل تھی، حالانکہ آپ نے کہا میں عمرہ کرنے آئی ہوئی ہوں، میں نے پوچھا کہاں ہے تو آپ نے پھر کہا میں عمرہ کرنے آئی ہوں، تو میں نے کہا اچھا مکہ میں ہوگی، لیکن میری پتہ نہیں کیوں فیل تھی کہ آپ مدینہ منورہ میں ہو، تو میں آپ کی بات کاٹ نہیں رہا تھا۔ تو آپ وہ اپنے ہی فلو میں کہی جا رہی تھی کہ آپ نے ہماری زندگیاں بدل دی ہیں، اور ہمارے ماں باپ نے وہ نہیں بتایا جو آپ نے ہمیں بتایا، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور نفرتیں تھیں، یا ہم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے تھے، یا ہم آپس میں پیار بن گئے ہیں۔ اس میں کوئی بھی بات میری نہیں ہے یا میں نے نئی نہیں کی ہے، یہ جن کے پاس بیٹھی ہوئی ہو مدینہ منورہ، یہ سبق تو ان کا ہے، اور انہوں نے ہی ایسی زندگی جی کے بھی دکھائی، پھر اہل بیت نے بھی جی کے دکھائی، ان کے گھر والوں نے جی کے دکھائی، ان کے پیاروں نے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کی راہ پہ جتنے بھی چلے اور آج تک جتنے بھی آئے ہیں، وہ سارے کے سارے پیار، محبت، اخوت، رواداری، عفت درگزر کا ہی سبق دیتے آئے ہیں، اور پریکٹیکل سے کرتے آئے ہیں۔ تو یہ بھی میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی آپ کی طرح، میری بھی زندگی میں ایک یو ٹرن آیا، تو بابا جی کا سارا سبق ہے، جنہوں نے اس طریقے سے اس کو پریکٹیکل سے ہمیں کر کے دکھایا کہ وہی اتنے وہ ہم ایک قسم کے ہیرو بن گئے میرے لیے بھی، جس طرح آپ ایکسائٹمنٹ میں بول رہے ہو کہ میں آٹومیٹکلی ان کی نقلیں کرتا جو ہے وہ بس وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میری تو اس میں کوئی نئی بات یا اپنی بات ہے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا۔ تو آل وہ ہے جو اگر اولاد بھی ہو تو اور بڑی بات ہے، پھر ان کے جو راہ پہ ہیں، چاہے وہ سید ہیں یا نان سید ہیں، بابا فرید گنج شکر ہے یا معین الدین چشتی ہیں یا کوئی بھی ہیں، داتا صاحب ہیں، مولا علی اور مولا حسن حسین سے لے کے آن ورڈ جو شمع رسالت پاس آن ہوتی گئی ہے، وہ سارا میسج ہے، قرآن کی عملی تفسیر ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے۔ مدینہ منورہ میں بیٹھی ہوئی ہو، جیسے وہ بچہ بھی فون کر رہا تھا کہ میں روز سرکار کے پاس حاضر ہوتا ہوں تو سارا دل صاف کر کے، ان کی ساری امت کو معاف کر کے، جن کا میں نے بھلا کیا ہوتا ہے، تو وہ یہی درود کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، درود کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ درود بننا ہے کہ آپ چلتا پھرتا درود بن جائیں۔ جس طرح سرکار کو اللہ نے کہا کہ وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، جہاں بھی جاتے تھے۔ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہوگا، رشتہ داروں میں، خاندان میں ہمارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ آپس میں اگر کہیں گیدرنگ میں بھی ہوں، شادی بیاہ مرگ پہ، تو اگر وہ بندہ یا بندی آئے تو لوگ آہستہ سے کوئی نہ کوئی کہہ دیتا لو جی آ گئی جی، لو ہوں فساد پہ جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور مرد حضرات بھی ایسے ہیں، کئیوں کو دیکھ کے لوگ دور سے کہہ دیتے ہیں فلانا آ رہے ہی ہوں، چپ کر جا، گل نہ کریے تے سامنے، گل بدائے گا، فساد کرے گا، فلانا کرے گا، ڈینگڑا کرے گا۔ لوگ ایسے بندے کے ساتھ مجبوراً بیٹھ تو جاتے ہیں، مل تو لیتے ہیں، لیکن کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ ایسے انسان ہوں جس کے پاس لوگ عام طور پہ آئیں نہ آئیں، لیکن مصیبت کے وقت انہیں آپ ہی یاد آئیں، آپ کو ہی فون کریں، آپ سے پیار سے بس آپ کو یہ لفظ سننے کو ملا کریں گے کہ بس باجی وہ میں نے آپ کو فون ہی کیا نا، آپ نے تو نہیں اٹھایا، لیکن میرا مسئلہ حل ہو گیا، وہ میں نے تو بس آپ کو کال کرنے کا، میسج کرنے کا سوچا تو ہو گیا۔ تو وہ ڈائریکشن ہی اس سائٹ پہ جب انہیں آتی ہے، املی کا صرف سوچ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی سرکار کے رنگ میں رنگ جائے، تو ابھی کاکی جی وہ یو کے والی کہہ رہی تھی نا کہ میں قصیدہ سنتی تھی اور مجھے خوشبوئیں آتی تھیں جو مجھے احد سے آتی ہیں، جو مدینہ منورہ سے آتی ہیں، تو وہ ساری خوشبو آپ کے اندر ہی ہوتی ہے، آپ کی روح اس فریکوینسی پہ چلے جاتی ہے، تو پھر سب مست مست ہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو دعا کروایا کرو، دعا بن جاؤ۔